जादुई हीरा। एक गांव में एक लड़का जमाल अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसका बाप वफात पा चुका था। बूढ़ी माँ ने मुश्किल वक्त के लिए थोड़े बहुत पैसे बचा रखे थे। दोनों माँ बेटा लोगों के यहाँ मजदूरी किया करते और यूं उनका गुजर बसर होता रहता। एक दिन बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई और आमदनी का सिलसिला बंद हो गया। जब घर में सब कुछ ख़त्म हो गया तो बूढ़ी माँ ने जमाल को चंद सिक्के दिए और कहा कि वो बाज़ार से खाने पीने का सामान ले आए। जमाल माँ की हदायत पर पैसे लेकर घर से बाज़ार रवाना हो गया। जब वो बाज़ार में पहुंचा तो उसने अजीब मंजर देखा कि कुछ शरारती लड़के एक कुत्ते को बांधकर बुरी तरह पीट रहे थे। कुत्ता तकलीफ के मारे करा रहा था, मगर लड़कों को इसकी परवाह नहीं थी। जमाल ने लड़कों के पास जाकर उन्हें मना किया तो वो उल्टा उसके गले पड़ गए। उन्होंने बताया कि कुत्ता झपट कर उनका सारा गोश्त खा गया है जो वो बाजार से लेकर घर जा रहे थे। जमाल ने उन्हें समझाया कि ऐसा करने से उनका गोश्त तो वापस नहीं आ जाएगा, मगर वो लड़के किसी सूरत भी कुत्ते की जान छोड़ने पर तैयार नहीं थे। जमाल ने अपने सिक्कों की थैली उनकी तरफ बढ़ाई और कहा कि वो इन पैसों से अपना नुकसान पूरा कर लें। लड़कों ने थैली देखी तो फौरन कुत्ते को छोड़ दिया और थैली लेकर रफू चक्कर हो गए। कुत्ता तशक्कुराना निगाहों से जमाल को देखने लगा। उसने कुत्ते को साथ लिया और वापस घर चला आया। जमाल ने माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। बूढ़ी माँ ने कहा कि उसने एक बेजुबान की मदद करके बहुत अच्छा काम किया है। दोनों माँ बेटों ने उस रात रोटी के कुछ बचे कुचे टुकड़े भिगोकर खुद भी खाए और कुत्ते को भी खिलाए। अगले दिन माँ ने 3 सिक्के जमाल के हाथ पर रखकर कहा कि वो बाजार से चंद रोटियां और कुत्ते के लिए गोश्त के पार्चे ले आए। जमाल बाजार की जानिब चल पड़ा। जब वो बाजार पहुंचा तो वहां फिर वैसा ही मंजर देखने को मिला। वही शरारती लड़के एक बिल्ली को दुम से बांधे सता रहे थे। बिल्ली परेशानी के आलम में चीखो पुकार कर रही थी, मगर लड़कों को उसकी तकलीफ पर मज़ा आ रहा था। जमाल से ना रहा गया और वो उन लड़कों के पास चला आया। उसने उन्हें बिल्ली को आज़ाद करने की दरख्वास्त की। लड़कों ने जमाल की सूरत देखी तो मसनूई गुस्से से बोले, इस बिल्ली ने हमारा सारा दूध पी लिया है, हम इसे हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। जमाल ने उन्हें समझाया कि दूध अब वापस नहीं आ सकता, तुम बिल्ली को मत सताओ। एक लड़का तेवरी चढ़ाकर बोला कि अगर तुम्हें बिल्ली से इतनी ही हमदर्दी है तो तुम हमारे दूध के पैसे दे दो और बिल्ली को अपने घर ले जाओ। जमाल ने सिक्कों की तरफ देखा और सोचा कि अगर वो आज भी खाने के लिए कुछ ना ले गया तो माँ तो बेहद गुस्सा होगी। बिल्ली हसरत भरी निगाहों से जमाल को देख रही थी। जमाल का दिल पसीज गया और उसने 3 सिक्के उन शरारती लड़कों को देकर बिल्ली ले ली। वो बिल्ली लिए जब घर पहुंचा तो माँ ने पूछा कि खाना लेकर आए हो। फिर जमाल ने सब वाकया अपनी माँ को सुना दिया। माँ ने उसे तसल्ली दी और कहा कि कोई बात नहीं बेटा, बेजुबान जानवर की मदद करना हमारी भूख से ज़्यादा बेहतर है। उस रात भी माँ ने रोटी के चंद बोसीदा टुकड़े ढूंढकर उन्हें पानी में भिगोया और उन्हीं से पेट भर लिया। तीसरे दिन बूढ़ी माँ ने 3 सिक्के जमाल को फिर दिए और कहा कि ये आखिरी जमा पूंजी है बेटा, बाजार जाओ और चंद रोटियां, कुत्ते के लिए पार्चे और बिल्ली के लिए थोड़ा सा दूध ले आओ। जमाल बाजार की तरफ चल पड़ा। वहाँ वो 3 लड़के मौजूद थे जो जमाल का ही इंतज़ार कर रहे थे। जमाल की सूरत देखते ही उन्होंने जेब में से एक चूहा निकाला और उसे जूतियों से पीटने लगे। चूहा जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा, मगर उसे कोई राह नहीं मिल रही थी। जमाल को ये मंजर देखकर बड़ा तरस आया और वो एक बार फिर उन लड़कों के हाथ लूट गया। लड़कों ने सिक्कों के इवज़ चूहा उसके हवाले किया और चलते बने। वो डरता डरता घर वापस लौटा और सब कुछ सच सच माँ को बता दिया। माँ ने कहा कि ये आखिरी पैसे थे, अब कुछ नहीं हो सकता, पर कोई बात नहीं बेटा, बेजुबान मखलूक की मदद करना
پیٹ کی آگ بجھانے سے بہتر عمل ہے۔ اس رات وہ سب بھوکے ہی سو گئے۔ اگلے دن جمال نے سوچا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں، اگر وہ دریا سے مچھلی پکڑ کر بازار میں بیچ دے تو کھانے کے لیے پیسے مل سکتے ہیں۔ وہ صبح سویرے دریا کی طرف نکل پڑا۔ وہ بھوکا ہی سارا دن کوشش کرتا رہا مگر کوئی مچھلی ہاتھ نہیں لگی۔ جب شام ہوئی تو ایک کمزور سی مچھلی اس کی گرفت میں آئی۔ اس نے مچھلی کو دیکھا تو بڑا مایوس ہوا کیونکہ کوئی بھی یہ مچھلی خریدنے پر تیار نہیں ہوتا۔ وہ مچھلی لے کر گھر چلا آیا۔ بوڑھی ماں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اس مچھلی کے ٹکڑے کاٹ کر جانوروں کو ڈال دے تاکہ ان کا پیٹ تو بھر جائے۔ جمال نے جب مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے ایک چمکتا ہوا ہیرا برآمد ہوا۔ جمال نے ہیرے کو جیب میں ڈال لیا اور مچھلی کے ٹکڑے کتے اور بلی کے سامنے ڈال دیے جو جلدی سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ اچانک جمال کو سرگوشی سنائی دی۔ جمال نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا مگر سرگوشی کرنے والا دکھائی نہیں دیا۔ اس نے اسے اپنا وہم قرار دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر سرگوشی سنائی دی تو جمال چونک پڑا۔ کوئی بول رہا تھا۔ جمال نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، تم کون ہو اور مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ آواز دوبارہ آئی کہ میں جادوئی ہیرا ہوں اور تمہاری جیب میں پڑا ہوں۔ جمال نے جلدی سے جیب میں سے ہیرا باہر نکالا اور اسے گھورنے لگا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ جمال نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ جادو کا ہیرا ہے اور وہ اس کی کسی بھی خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ جمال کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا اور اس نے جادوئی ہیرے سے کھانا طلب کر لیا۔ اگلے ہی لمحے جمال کے سامنے لذیذ اور گرم کھانوں کا ایک دسترخوان سج گیا۔ یہ دیکھ کر جمال بڑا خوش ہوا۔ اس نے اپنی ماں کو سارا واقعہ بتایا تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ تمہاری نیکی کا بدلہ ہے۔ ماں، بیٹے اور جانوروں نے مل کر لذیذ کھانوں سے خوب پیٹ بھرا۔ اب جمال کو کھانے پینے کی فکر باقی نہیں رہی تھی اور وہ جادو کے ہیرے کی مدد سے عمدہ عمدہ کھانے کھاتا تھا۔ ایک دن جمال اپنے دوست جانوروں کے ہمراہ بازار میں جا رہا تھا کہ اس نے شاہی سواری پر شہزادی کو دیکھا جو بڑی خوبصورت تھی اور قیمتی لباس میں ملبوس تھی۔ شہزادی کو دیکھ کر جمال کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اس کی بیوی بنے۔ اس نے گھر آ کر اپنی ماں سے خواہش کا اظہار کیا تو اس کی ماں سٹ پٹا گئی۔ اس نے جمال کو بڑا سمجھایا مگر وہ شہزادی سے شادی کرنے کی ضد پر اڑا رہا۔ ماں نے مجبور ہو کر قصر شاہی کی راہ لی اور بادشاہ سے شہزادی کا رشتہ مانگا۔ بادشاہ نے حقارت سے ماں کو دھتکارا اور کہا کہ میری بیٹی کی صرف اسی شخص سے شادی ہو سکتی ہے جس کے پاس 30 تھال قیمتی جواہرات ہوں۔ ماں یہ سن کر مایوس ہو گئی اور گھر آ کر جمال کو آگاہ کیا۔ جمال نے کہا کہ ماں فکر مت کرو، یہ بندوبست ہو جائے گا۔ اگلے ہی دن جمال نے جادوئی ہیرے سے 30 تھال جواہرات کی فرمائش کر دی جو فوراً پوری ہو گئی۔ جمال نے اپنی ماں کو دوبارہ بادشاہ کے پاس بھیجا۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ جواہرات کا بندوبست ہو گیا ہے تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے پینترا بدلا اور کہا یہ تو پہلی شرط تھی، دوسری شرط یہ ہے کہ تمہارے بیٹے کے پاس ایک عالیشان محل بھی ہونا چاہیے۔ ماں نے واپس آ کر جمال کو بتایا اور جمال نے جادوئی ہیرے کی مدد سے ایک وسیع و عریض محل حاصل کر لیا۔ بادشاہ کو محل میں دعوت دی گئی تو وہ نہ صرف حیران ہوا بلکہ طیش میں بھی آ گیا۔ اس نے ایک بوڑھی جادوگرنی کو بلوا کر جمال کی حقیقت کا کھوج لگانے پر مامور کیا۔ بوڑھی جادوگرنی بڑی مکار عورت تھی۔ وہ بے سہارا اور لاچار بن کر جمال کے محل میں آئی اور پناہ کی طلبگار ہوئی۔ جمال نے ترس کھا کر اسے محل میں رہنے کی اجازت دے دی۔ چند دنوں ہی میں جادوگرنی نے مکاری سے جادوئی ہیرے کا راز معلوم کر لیا اور پھر ایک دن موقع پا کر جمال اور اس کی ماں کو بے ہوشی کی دوا کھلا کر قیمتی ہیرا لے کر رفو چکر ہو گئی۔ جادوئی ہیرے کے جاتے ہی تمام جادو ختم ہو گیا اور محل دوبارہ ٹوٹے پھوٹے مکان میں بدل گیا۔ جب جمال کو ہوش آیا تو وہ بڑا پریشان ہوا۔
اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ جادوئی ہیرے کو واپس حاصل کرنا آسان کام نہیں تھا۔ ماں نے جمال کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ جب انسان لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ایسے ہی سزا ملتی ہے۔ جمال کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے خدا کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کی۔ دوسری طرف جانور اپنے مالک کو غمگین دیکھ کر بڑے دکھی ہوئے۔ بلی نے کتے سے کہا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ کتے نے کہا کہ وہ چور کے قدموں کی بو سونگھ کر وہاں پہنچ سکتا ہے جہاں وہ رہتی ہے۔ بلی نے کہا ٹھیک ہے، تم ہمیں وہاں لے چلو۔ تینوں جانور ساتھ چل پڑے۔ کتا بو سونگتا ہوا جادوگرنی کے مکان تک پہنچ گیا۔ بلی نے جست لگائی اور دیوار پر چڑھ گئی۔ بلی نے گھر کا جائزہ لے کر بتایا کہ جادوئی ہیرا بڑھیا کے سرہانے رکھے تاک میں بند ہے۔ چوہے نے کہا کہ میں تاک کو کتر کر ہیرا نکال لاؤں گا۔ بلی چوہے کو منہ میں دبا کر جادوگرنی کے کمرے میں لے آئی۔ جادوگرنی کو معلوم ہی نہ ہو سکا اور چوہے نے تاکدان کتر کر ہیرا نکال لیا۔ بلی چوہے کو لے کر مکان سے باہر نکلی اور تینوں جانور جمال کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جمال نے جب ہیرا دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ہیرا واپس ملتے ہی عالیشان محل اور زر و جواہرات واپس ظاہر ہو گئے۔ جمال نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب جادوئی ہیرے کے سہارے زندگی بسر نہیں کرے گا۔ اس نے اسے ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہتے ہوئے دریا میں پھینک دیا۔ جادوئی ہیرے نے آزادی پا کر جمال کا شکریہ ادا کیا اور جادو کا محل اور دولت اسے تحفے میں دے دی۔ جمال کو ایک نئی زندگی کے لیے یہ سب کچھ کافی تھا۔